خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک آپ ہمیں اپنے سے راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے سے راضی کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جو بہنیں آ کر بیٹھ گئی ہیں، یا اللہ پاک ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، بس راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں خطاؤں سے بچا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم خود نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ جتنا فتنے کا دور ہے، جتنا بے حیائی کا دور ہے، یا اللہ جتنا دھوکے کا دور ہے، جتنا اللہ تبارک تعالیٰ فساد کا دور ہے، اے اللہ پاک ہم چاہ کے بھی نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ پاک اس دور میں جہاں بے حیائی قدم قدم پہ ہے، جہاں پہ بے وفائی قدم قدم پہ ہے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک جتنے اس وقت بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنی حفاظت خاص میں رکھنا۔ اے اللہ پاک ان کو ان کے گھر والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک یہ وہ بچیاں ہیں جو پہلے آ کر بیٹھتی ہیں، اے اللہ پاک ان کو فاستبقوا الخیرات، اے اللہ پاک اس پارٹی میں اس جماعت میں رکھنا۔ اے اللہ پاک ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ان کی عزت آبرو جان مال میں برکت عطا فرمانا۔ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمانا۔ ان کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر گناہ سے بچائے رکھنا۔ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہنا بسنا نصیب فرمانا۔ اللہ پاک جو کہا سنا اللہ اس کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اکتوبر 2023، 7 اکتوبر 2023 یوں سمجھیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایسی آزمائش ایسی آزمائش ایسی آزمائش جسے اگر قرآن کی روح سے بیان کیا جائے تو قرآن میں ہے کہ زلزلہ دیے گئے، یعنی ہلا دیے، زلزلہ دیے گئے۔ یا اللہ، یا اللہ زلزلہ دیے گئے، ہلا دیے گئے، یعنی رگڑا دیے گئے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں پر، یمن کے، لبنان کے، کشمیر کے مسلمانوں پہ، برما شام سیریا کے مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم اور رحم کر دیجئے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں خصوصی رحم اور کرم کر دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ نے تو اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کون کون سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہجرت کے پہلے سال تک، یعنی 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے لے کے 53 سال تک ظلم کی چکی میں پستے رہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں جہاد کا حکم نہیں دیا۔ پھر 13ویں نہیں، پھر 13 سال کے بعد 14ویں سال بھی جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جہاد کا حکم نہیں دیا، کسی صورت نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ تو 14ویں سال جو ہے نا، 13 سال مکمل ہوئے، 14ویں سال بھی حکم نہیں آیا، 15ویں سال یوں سمجھے کہ 14ویں اور 15ویں سال کے بیچ جہاد کا حکم آیا۔ اچھا جی، 411 آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کے کون کون سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کو 411 آیات، ایک نہیں دو نہیں 411 آیات میں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں
411 آیات میں جہاد کا ذکر کیا، 411 آیات. یعنی اگر یہ کوئی ایک عام سا موضوع ہوتا، اگر یہاں پر یہ کوئی ایک عام سی بات ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو 411 آیات میں اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان کرتے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان کو دوبارہ نہ کرتے. لیکن 411 آیات میں یہ بیان ایسے آیا کہ 411 آیات میں لگاتار یہ بیان آتا رہا. یعنی یہ 411 آیات وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہے اور قرآن کا حصہ بناتے رہے. یہ 411 آیات میں اس کا مطلب صرف جہاد کا ہی ذکر آیا تو ہم معمولی سمجھ کے یا ہم اس کو کمتر سمجھ کر ادھر ادھر کرنے کے قابل نہیں رہے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ہم سوچیں یار اس کا ذکر تو ایک ہی دفعہ آیا تھا، کیا ضرورت ہے اس کو دوبارہ سے کرنے کی؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت تو اتنا اہم نہیں ہے. تو 411 دفعہ جو ذکر آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم پہلو ہے. یعنی یہ بہت اہم ہے. اب ان آیات میں جہاد کے متعلق جو ہے بہت سے روشن پہلو پر روشنی ڈالی گئی، بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. اجازت دو فرضیت جہاد کی. سب سے پہلا حکم تھا کہ اجازت دو فرضیت جہاد کی، جہاد کو فرض کر دیا. دوسرا احکام جہاد، مثلا مال غنیمت، مال فی، نماز قصر اور نماز خوف، صلح اور امن کے معاہدوں، تبدیلیوں کے معاملات، دشمن سے تعلقات کی نوعیت اور میدان جنگ کے احکامات وغیرہ کو تفصیل سے بیان کیا. قصص جہاد، مثلا سابقہ امتوں کے جہاد کی چند اہم واقعات، نیز غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، فتح مکہ وغیرہ کے واقعات کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. آپ یقین کریں کہ قرآن میں غزوہ کیا کہتے ہیں تبوک کی بات ہوئی، قرآن میں غزوہ بدر کی بات ہوئی، قرآن میں غزوہ حنین کی بات ہوئی، قرآن میں غزوہ احد کی قرآن میں غزوہ احد کی بات تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو صرف حدیثوں کے اس میں نہیں حوالوں میں دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کہ میرے جیسا تیرے جیسا انسان کل کو کہہ دے کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے اور ہم نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی، ہم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر رکھ دیا کہ اگر تم امریکہ میں جا کے قرآن کھولو گے تب بھی تمہیں یہ حکم ملے گا، اگر تم رشیا میں جا کے قرآن کھولو گے تب بھی تمہیں یہ حکم ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کے کو نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو قرآن میں بھی بیان کیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ ہے وہ نکل جائے. اس میں کیا احکام جہاد، مثلا مال غنیمت، مال فی. مال فی کا میں نے بتایا تھا، مال فی یا مال فی وہ مال ہے، مال غنیمت وہ مال ہے جو ہم لڑ کر دشمن کو بھگا کر دشمن کو قید کر کر حاصل کر لیں، وہ ہے مال غنیمت. اور جو ہم دشمن کو بھگا دیں، ہمارے روب سے دشمن بھاگ جائے اور ہم سے لڑائی کرنا ہی پسند نہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ مالے وہ اور اپنا مال غنیمت، اپنے گھوڑے، اپنے گدھے، اپنے اونٹ، اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار وغیرہ چھوڑ دے تو وہ مال فی ہوگا بغیر لڑے. تو نماز قصر، نماز خوف، یعنی
سامنے فوج لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کی آدھی فوج جو ہے وہ جا کر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کر لے، یعنی نماز خوف بھی جو ہے وہ اس کا بیان بھی ہو گیا۔ نماز خوف کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یقین کریں، میں نے خود پڑھا الحمدللہ۔ اور ابھی دورہ تفسیر قرآن کے درمیان آپ لوگ بھی پورا آیت قرآنی کے ساتھ سنیں گے کہ بات کہ جہاد کا موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو غیر امپورٹنٹ ہو، غیر اہم ہو۔ مثلاً صلح اور امن کے معاہدوں کی تبدیلیوں کے معاملات اور دشمنوں سے تعلقات کی نوعیت اور میدان جنگ کے احکامات وغیرہ ایک ایک چیز میرے رب نے قرآن میں بتائی۔ قصص جہاد یعنی جہاد کے قصے۔ اب آپ کو پتہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں، نہیں، انہوں نے کہا موسیٰ اب ہم تنگ آ گئے ہیں، یہ روز روز ترکاریاں نہیں، یہ روز روز منو سلوا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کرنا ہے؟ اب اے موسیٰ ہمارا دل کرتا ہے ترکاریاں کھائیں، لہسن کھائیں، مفہومیہا وعدہ سیہا اور مسور کی دال کھائیں اور ترکاریاں سبزیاں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں۔ منو سلوا آ رہا ہے، جنت کے میوے آ رہے ہیں، نہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تو ہمیں دال چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، پالک چاہیے، سبزیاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جہاں تم لوگ چھوڑ کے آؤ نا جو سرزمین، اب وہاں پہ قوم عمالقہ رہتی ہے، جاؤ ان سے لڑو، تو اور لڑ کر اپنی سرزمین لے لو اور جا کر سرزمین پہ بوائی کٹائی کرو، پھر یہ لہسن ادرک پیاز سب کچھ کرو اور کھاؤ پیو۔ اب وہ جب قوم عمالقہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں کہی نا، کسی بہت کم لوگوں نے مانی، اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں۔ اور یہ جب دیکھا نا کہ قوم عمالقہ بہت اونچے لمبے ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، تو کہا موسیٰ آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا خدا لڑے، ہم نہیں لڑنے کے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ جیت جائیں گے قوم عمالقہ کو مار دیں گے یا ان کو بھگا دیں گے، پھر ہم آ کے اپنی بستی میں رہ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، صلح حدیبیہ اور غزوہ حدین اور فتح مکہ وغیرہ کے واقعات کا بیان کیا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ سب کچھ قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ آپ یا میں یہ نہ کہہ دوں کہ اے اللہ یہ تو بڑی ضعیف حدیث ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے بھائی، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اب قرآن کی حفاظت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود لیا، کہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن، یہ کلام جو ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار کیسے بنے؟ آج تک بڑے لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی، دریائے فرات نیلا ہو گیا، کالا ہو گیا اس کے پانی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک سیف الماری میں بند کر دیا تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کو کون سی سیف الماری میں؟ آپ کے بچے حافظ قرآن ہیں؟ آپ کا کوئی بھائی حافظ قرآن ہے؟ چھوٹے چھوٹے سینوں کو منتخب کیا، تجوریاں بنا دی اور اس میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ آج اللہ نہ کرے پورے پاکستان سے اگر قرآن غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟
آپ ان بچوں کے ذریعے نا قرآن کو پھر سے لکھ لیں گے. ایک سے سن کے لکھا، دوسرے سے سن کے لکھا، جو غلطیاں وہ نکل گئیں، اور ایک وقت آئے گا کہ قرآن کا نسخہ پھر ہمارے پاس صحیح مستند ہوگا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے. ہر سال ایک نہیں، دو نہیں، پوری دنیا میں ہزاروں لوگ حفظ مکمل کرتے ہیں ہر سال. تو جہاد اور مجاہدین کے فضائل اللہ نے بیان کیے قرآن میں. شہداء کرام کے فضائل کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ ہے. جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے، یعنی اسلام اللہ رب العزت سینسر لگا رہے ہیں. کس بات پہ سینسر لگا رہے ہیں؟ اللہ ہماری سوچوں پہ بھی. ولا تقولو، زبان سے نہ نکالو. ٹھیک ہے، جہاد. اچھا، یہاں پر جان اور مال سے جہاد کرنے کی ترغیبات دی ہے قرآن میں. شہداء کرام کے فضائل بتائے ہیں، جہاد اور مجاہدین کے فضائل بتائے ہیں. اور جہاد چھوڑ دینے پہ، ترک جہاد پر وعیدیں. وعید کیا؟ یعنی اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزائیں اللہ نے یہ بھی بتائے ہیں. منافقین کی جہاد سے پہلوتے ہی، یعنی منافقین جو ہے ہر موقع پہ، یعنی غزوہ بدر سے لے کے ہر موقع پہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم یقین دلائیں کہ ان کے ساتھی ہیں ہم، لیکن ہم لڑیں گے نہیں. اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ ملے گا اور ہم بھی حفاظت میں ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ ہی نہیں رہے، ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچے گا. تو جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل اللہ نے بیان کیے. یہ تمام 411 آیات جہاد کے موضوع پر ہیں، اور ان آیت میں اکثر تو وہ آیات ہیں جن کا براہ راست جہاد سے تعلق ہے. یعنی یہ نہیں کیا کہ اللہ نے گول مول بات کر دی اور جہاد پہ اور بس ختم کر دیا. اللہ نے 411 آیات میں یہ بات بتا دی کہ جہاد تمہاری عزت اور آبرو ہے. کیسے؟ آج فلسطین میں، کشمیر میں جس کو آتے ہیں ہندو فوج، جس لڑکی کو اٹھا لے، جس لڑکے کو اٹھا لے، جس بوڑھے کو اٹھا لے، جس جوان کو اٹھا لے، کوئی بول نہیں سکتا. اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو اگر دشمن کو پتا ہو نا کہ یہاں پر اگر ہم جائیں گے، جیسے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں افغانستان میں اور فلسطین میں الحمدللہ مجاہدین کے ذریعے دشمن پر روب طاری کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، کہ امریکہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے دو. یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، 1.5 سال 2 سال پہلے سے نیٹ پہ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں ہم. تو اب چند ایک آیت ایسی ہیں جن کو اگر بالکل الگ لکھا جائے تو وہ آیات جہاد نہیں لگتی، لیکن ان آیات کا نزول آیات جہاد کے ساتھ ہوا. اگر ان آیات کو آیات جہاد نام میں نہ شامل کیا گیا تو یہ موضوع جو ہے تشنا رہ جائے گا، یعنی سمجھ نہیں آئے گا. اگر سے ایسی آیات کی تعداد بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے کلم کلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلم کلا. اگر ان آیات کو آیات جہاد میں شامل نہ بھی کیا جائے تو آیات جہاد کی تعداد میں کمی نہیں ہوگی. ویسے بھی مسلمانوں کے لیے تو قرآن مجید کا اشارہ بھی کافی ہے. البتہ جہاد کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو شامل کرنا ضروری ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چند آیات کو آیات جہاد میں شامل کرنے کی 3 وجوہات ہیں. ان آیات کا نزول آیات جہاد کے ساتھ ہوا، اور حضرات مفسرین نے
جس طرح جہاد کی آیتوں کو بیان کیا اور جس طرح ان کو اس کا جہاد سے تعلق واضح ہو جاتا ہے. مثلا سورۃ الصاف کو نکالیں، سورۃ الصاف کو نکالیں، جو آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات جو ہیں حضرات صحابہ کو اللہ کا محبوب عمل بتانے کے لیے نازل ہوئی، ان کا آغاز اس آیت سے جو ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد والی آیات میں جہاد کو محبوب عمل قرار دیا گیا، تو اس پہلی آیت کو بھی آیت جہاد میں شامل کیا گیا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بتا دیا اور اس کے بعد جہاد کا بتا دیا. تو یعنی اس کا مطلب لازم اور ملزوم ہے یہ آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم امت کو پورے قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اب جو پورے قرآن مجید کو کا ترتیب سے مطالعہ کیا جائے تو ان آیات کا جہاد سے تعلق واضح ہو جاتا ہے. اسے سمجھانے کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، اگر ان کو قرآن سے نکال کر اور اپنے جگہ سے ہٹا دیا جائے اور ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو شک پیدا ہو جاتا ہے. تنا لکھا جائے تو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جہاد کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں. جہاد کوئی رسم نہیں جسے تھوڑی دیر کے لیے ادا کیا جاتا، اور نہ ایسی عبادت جو کسی مخصوص وقت میں مخصوص ارکان پورا ادا کرنے سے مکمل ہو جائے، بلکہ جہاد ایک مشکل ترین عمل ہے، وسیع ترین عبادت ہے اور ایک پورا نظام ہے. اس میں جہاں لڑنے والے مجاہدین کی ضرورت ہے تو وہاں اموال کی بھی، مال کی بھی ضرورت ہے. اس میں ایک طرف خون ریز لڑائی ہے تو دوسری طرف مسلسل تربیت اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے. ایک جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، دوسرے ان کی مدد کے لیے جو ہے لڑنا سیکھے اور تلوار چلانا، گولی چلانا سیکھے اور نشانہ بازی سیکھے تاکہ ان کو کچھ ہو تو یہ ان کی مدد کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ تو پورا پیٹرن سمجھا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنوں کے حالات پر نظر رکھنا، اپنی صفوں میں ان کو نہ گھسنے دینا، اس کا ایک حصہ ہے. اس میں ایک طرف تو مجاہدین کے لیے ایک بہت مربوط نظم کی ضرورت ہے، یعنی انتظام کی ضرورت ہے. دوسری طرف ان میں ایسے اعمال زندہ کرنا بھی اہم ہے جن اعمال کی بدولت اللہ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ مجاہدین کو لے کے نکل گئے لڑنے کے لیے تو آپ نے ساتھ ساتھ قرآنی آیتوں کے ذریعے ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے، جہاد کی فضیلت کو اور فرضیت کو بیان کرنا ہے، اور مختلف قصص القرآن جو جہاد کے متعلق ہیں ان کو بیان کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جہاد کو بیان کرنا ہے، تاکہ بندوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایمی شیمی نہیں ہے. ہم کوئی کام وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کی حفاظت ہوگی، ہمارے ملک کے بچوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، اور ہمارے ملک کی سرزمین کی اور ہمارے ملک کی چیزوں کی حفاظت ہوگی. اچھا، جن اعمال کی بدولت اللہ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے، یعنی اب کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، میں نے روزانہ بیان دے رہی ہوں اس پر سورہ انفال پہ، تو اس کی پہلی صورت کیا ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. جو میٹنگ نہیں لے رہے ان کو، جو لے رہے ان کو تو سمجھ آ چکی ہے. وہ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے یسلونک عن الانفال. یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم مال غنیمت کا کیا کریں. یعنی ہم نے دشمنوں کو مار بھگایا، قیدی بنا لیا، اب دشمن جلدی میں جو بھاگا اس کی کافی چیزیں رہ گئی، تلواریں رہ گئیں، گھوڑے رہ گئے، اونٹ رہ گئے، ان کی زرہ رہ گئی، ان کے خود رہ گئے، ان کی نیزے رہ گئے. اب بتائیں ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے ساتھ ایک بات بتائی کہ آج تمہیں جو مال غنیمت اتنا سارا حاصل ہوا ہے نا، اس میں ساری 100% ہماری مدد ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا کہ اسلام کی پہلی جنگ، تجربہ کوئی نہیں، لڑنا پڑ رہی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ لڑی جائے.
اللہ کی خواہش تھی یہ لڑی جائے، صحابہ کی دل سے خواہش نہیں تھی کہ یہ لڑی جائے، کیونکہ صحابہ اس کی تیاری نہیں کر کے آئے تھے، صحابہ تو ایک قافلہ لوٹنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ آج جو آپ سب کے سب پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ اس مال غنیمت جو اتنی تعداد میں حاصل ہوا، 70 قیدی بنے، 70 مارے گئے، تو جو 70 لوگ مارے گئے ان کے سارے تلواریں وغیرہ سب کچھ ملی، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو، یہ بتائیں۔ کیونکہ مال غنیمت دنیا کا سب سے یعنی حرام مال تھا اس سے پہلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، اور اب سب سے زیادہ حلال مال جو میں نے پڑھا وہ یہی ہے مال غنیمت کا، دنیا میں سب سے زیادہ حلال مال مال غنیمت ہے۔ تو اب یہ ہو رہا تھا کہ اس کے متعلق کوئی سوال، تو اللہ نے فوراً بتایا کہ بھائی بدر کے معرکہ جو تم نے لڑا، اب تم اس کے لیے مال غنیمت پوچھ رہے ہو، بھائی کس کو ملنا چاہیے؟ تو بھائی بدر کا معرکہ جو تم نے جیتا وہ میری مدد سے جیتا۔ اب ساتھ میں اللہ فوراً نہیں بتا رہے ہیں میں نے 1000 فرشتوں سے مدد کی تمہاری، اور قرآن میں ایک جگہ بتایا میں نے 9000 فرشتوں سے مدد کی تمہاری۔ ایک بات ہو گئی، خدا کی قسم ایک فرشتہ ہی بہت تھا، یہ 9000 اور 1000 تو بہت زیادہ تعداد، صرف اس وجہ سے کفار کی تعداد بھی 1000 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 کے سامنے 1000 کو ہی کھڑا کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ صرف ہمیں خوش کرنے کو، ہم انسانوں کو خوش کرنے کو۔ اب یہاں پہ پہلی بات کیا سامنے آ رہی ہے آپ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، جبریل امین نے مٹھی بھر کے پھینکنے کو کہا اللہ کے نبی سے، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹھی جو آپ نے پھینکی ہے نا مٹی کی اٹھا کے، ریتے کی، یہ میں نے 1000 لوگوں کی آنکھوں میں پہنچا دی، کانوں میں پہنچا دی، ناک میں پہنچا دی، منہ میں پہنچا دی ہے۔ تو اے محمد یہ آپ نہیں کر سکتے، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ تیسری مدد، پہلی مدد فرشتوں کی، دوسری مدد مٹی کو پہنچانے کی آنکھوں میں کفار کی، اور ناک میں اور منہ میں اور کانوں میں۔ چوتھی مدد، تیسری مدد بارش کو برسانے کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس علاقہ بہت خراب والا تھا، جہاں کوئی کنواں نہیں تھا اور جہاں ریتا ریتا تھا۔ اللہ فرماتے میں نے بارش بھیجی، تم نے پانی کو اسٹور کر لیا، اپنے برتن بھر لیے اور گڑے بنا کے اس میں پانی کو اسٹور کر لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم نے ایک اور کام کیا کہ تمہارے قدم اس ریتے پہ جمنے لگ گئے، ریت میں پانی ڈال دو تو جم جاتی ہے نا وہ، تو اب تمہارے پیر اس میں گھس نہیں رہے، اب آرام سے تم چل رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہاری یہ مدد نہ کرتا، فرشتوں سے مدد نہ کرتا، مٹی کو ان کی آنکھوں کانوں میں نہ پہنچاتا، تمہارے لیے بارش نہ کرتا، تمہیں نیند نہ سلاتا، یعنی تمہیں نیب دے دیا، تمہیں سلا دیا، اگر میں سب نہ کرتا تو تم یہ مال غنیمت جیتنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تم لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے، تم جیتنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مال غنیمت کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ تو میری مدد کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ کیسی خوبصورت بات! اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم 313 تباہ اور برباد ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال سمجھانے کو کہہ رہی، اللہ نے ایسے کہا نہیں، اللہ نے ایسے بعد میں سمجھایا ہے۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ کون سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس سے متوجہ ہوتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کریں، اور ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رستے پہ چلے۔ اللہ کی قسم ہم تعداد میں کم، وہ ہے نا کم من فیات قلیلۃ غلبت، وہ ہے نا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بہت تھوڑی سی جماعتیں اور بہت بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی، اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا، یہ پوری ایک آیت ہے جو اس وقت ذہن سے نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ایسی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسانی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے مجاہد کو یوں ہی اتنا بڑا مقام نہیں دیا، بلکہ واقعی جہاد ایک مشکل ترین عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ اپنی جان اور مال ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے والوں کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مجاہد کے برابر پوری رات جاگنے والا، عبادت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا، پورا وقت روزے رکھنا والا بھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کی جو عظمت بتائی ہے وہ میں آپ تک پیش کرتی ہوں، سن لیجئے۔
سب سے پہلے کیا جہاد کا تذکرہ مکی صورتوں میں ہے؟ مکی صورتوں میں عمومی طور پہ اس جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کا موقع نہیں ملا، نہ حکم ملا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مائنورٹیز میں تھے، اقلیت میں تھے، کمی میں تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ابھی نہ اٹھاؤ، یعنی اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، جو کہ ایک مستقل عبادت اور ایک مستقل فریضہ ہے جہاد کا، اور اس کے مستقل فضائل اور احکامات ہیں۔ البتہ جہاد اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مکی صورتوں میں استعمال ضرور ہوا ہے، اور جہاد کا لفظ معنی محنت اور مشقت ہے۔ جہاد کا مطلب ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، اس طرح مجبور کرنے اور زور ڈالنے کے معنی میں بھی لفظ جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان آیت نمبر 15، یہاں مسلمان اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم پر شرک کرنے کے لیے زور ڈالیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ اور اگر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مشرکین کو دین کی دعوت دینے اور قرآن مجید کے ذریعے ان کا دلائل سے مقابلہ کرنے میں جو تکلیف اور مشقت اٹھائی، اس پر بھی جہاد کا لفظ بولا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا بھی جہاد ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اس کو بھی جہاد ہے، واقعی جہاد ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے دین کی خاطر جو تکلیف بھی اٹھائی جائے وہ انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور ان تکالیف کے بدلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت سی نعمتیں اور فضائل عطا فرماتے ہیں۔ جہاد کے لفظ کا یہ لغوی استعمال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے سلاد، ٹھیک ہے، جو سلاد یعنی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی نماز، اور لغوی معنی کے اعتبار سے سلاد کا استعمال دعا اور رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے لیے بھی صلاۃ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھ آئی؟ اب درود شریف کے اپنے بے شمار فضائل ہیں اور نماز کے اپنے بہت سے فضائل ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہوگی کہ لفظ صلاۃ کو دونوں معنی میں جو ہے درود شریف پر یا نماز پر فٹ کر دیا جائے، جیسے جیسے آپ کے لیے آپ پوری آیت کو پڑھیں گی اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں گے۔ لفظ جہاد کا یہ استعمال قرآن مجید میں کل 4 جگہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ النحل 110 نمبر پہ، سورۃ النحل 110 نمبر، اس میں جہاد کا استعمال ہوا ہے۔ جہاد کا میرے پاس آراب نہیں ڈلے ہوئے، ورنہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما، یہ پوری ایک آراب کے بغیر ایک آیت ہے۔ یہ کون سی آیت ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ لفظ جہاد کا استعمال قرآن مجید میں کل 4 جگہ ہوا، جاہدو وصبرو، ٹھیک ہے۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کافروں کی طرف سے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور دین پر قائم رہے، تو آپ کا رب ان اعمال کے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے کیونکہ اس میں ہجرت کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 51 میں کہ پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے اور فلا تطیع کافرین، اور کافروں کا کہنا نہ مانیے اور قرآن مجید کے ذریعے ان کا زور سے مقابلہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر سورہ عنکبوت کی 6 نمبر آیت، اور جو کہ محنت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمام جہانے والوں میں سے کسی سے محتاجی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ جہاد فی سبیل اللہ، ان تمام آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دل میں جہاد کے بارے میں کوئی شک و شبہات آتے ہیں تو ان سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاد ایک قطعی فریضہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو کہ میرے اپنے گھر میں بھی اٹھا اور میری اولاد کی طرف سے اٹھا، کہ انہوں نے کہا کہ ماما امی ایسے کیوں کیا، انہوں نے حماس والوں نے کیوں کیا جبکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اور یہ کیوں لڑ بھڑ گئے، ٹھیک ہے۔
جواب تو میرے پاس اس کا بہت زبردست تھا. اصل میں اس دن یہ 7 اکتوبر کی بات ہوگی یا 8 اکتوبر کی بات ہوگی. میں خود بہت پریشان تھی جب مسلمانوں کو اس طرح وہ مار رہے تھے فلسطین کے. تو بہت زیادہ پریشان تھی کہ یا اللہ کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت تو جواب دے نہیں سکی. اس وقت تو جواب آیا ہے ذہن میں، لیکن جواب دے نہیں سکی. کہ جواب یہ تھا کہ بھائی جنگیں تو یعنی غزوات تو جنگیں تو اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں. جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کا بتائے ہوئے کام کریں گے تو اللہ مدد تو کرے گا نا. اور میرے پاس جواب یہ تھا کہ بھائی افغانستان کے طالبان کا حال دیکھ لو. اللہ پاک نے کیسی ان کو ایسی فتح عطا فرمائی جس میں کہیں سے شک ہے ہی نہیں. میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میڈیا نے ہمیں بتایا، جبکہ 7-8 سال پہلے یہ خبریں آ رہی تھی لیکن میڈیا نہیں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ خبریں مجھے مل رہی تھی. تو اگر ہم جہاد پر کو زندہ کریں گے تو یہ کام ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کو، حکم کو زندہ کیا. اس طرح اگر کسی اور کام کو ابھی تک جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے رہے اور اصل جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال وغیرہ کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، تو ان آیت کو پڑھ کر اپنی گمراہی کو دور کیجئے اور اس پر استغفار کیجئے جو غلطی کی، اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا دین کا ایک فریضہ سمجھیے. یاد رکھیں آپ کو کوئی تب تک مارے گا جب تک آپ اس کو جواب نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اسلحہ رکھو، ہتھیار رکھو. اب بتائیں، میں حدیث آپ کو دے سکتی ہوں. اور میں نے آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جس شخص نے گھوڑا پالا اس وجہ سے کہ وہ اس پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرے گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ملک کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس گھوڑے کی کھانے کو، پینے کو، محنت کو، خون کو، اس گھوڑے کی ہڈیوں کو، اس کے بول و براز، پیشاب پخانے کو بھی اس کی نیکیوں میں لکھیں گے. یہ حدیث پاک ہے. تو اگر دل میں کوئی شک و شبہ ابھی بھی ہے تو بالکل آپ میرے سے بات کر سکتی ہیں ان باکس میں. آپ کو ایک نہیں، انشاءاللہ ایک نہیں، بہت سے احکامات دکھاؤں گی، اور قرآن کے ذریعے میں حدیثوں پر نہیں آ رہی. تو تمام اپنے ایسی باتیں کہ بھائی اس وقت مسلمانوں کو ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. یاد رکھیں کہ اگر کشمیر کے مسلمان بھی آج کھڑے ہو جاتے ہیں تو یقین کریں کہ جتنی اموات لکھی ہیں اللہ نے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب بھی کوئی ہمارے مسلمان، ہمارا کوئی صحابی مرتے تھے تو وہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ جانتا ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر لیں، بالکل میں سچ کہہ رہی ہوں. تو کفار نے مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھنے اور انہیں اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے یہ ایسے بہت سے شک و شبہات پیدا کر دیے. ایک سچے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جب ان آیات کو پڑھے یا سنے تو پھر حضرات صحابہ کرام کی طرح اپنی جان مال ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد کی طرف یوں دیوانہ وار نکلے جس طرح ایک بچہ ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے. وہ ان میدانوں کی طرف دوڑ پڑے جہاں اللہ کی رضا ان کا استقبال کرتی ہے. میں ابھی کل سن رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ اسرائیل سے یہودی یہاں سے جا چکے ہیں اسرائیل کو چھوڑ کے. پتہ نہیں کتنے لاکھ، میں 1-2 کی بات نہیں کر رہی، لاکھوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن الحمدللہ رب العالمین غزہ کی پٹی میں نہ لائٹ ہے، نہ یعنی نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ نیٹ کی سہولت ہے، نہ اپنے گھر بار ہیں، نہ سیمنٹ سریے سے بنی ہوئی عمارتیں ہیں، بلکہ وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، وہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. اس کے باوجود وہ سب کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے سائے میں مر جائیں گے، لیکن ہم مسجد اقصی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. کیا مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ہے؟ کیا مسجد اقصی صرف فلسطینی مسلمانوں کی ہے؟ تو یاد رکھیں، بہت تلخ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مدد کرو ان کی. اگر کچھ نہیں بھیج سکتے تو مسجد کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دو. اور دوسری بات،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت یعنی حرم شریف سے اٹھا کر، بیت اللہ شریف سے اٹھا کر کہاں لے گئے؟ معراج سے پہلے فلسطین کی سرزمین پہ یعنی مسجد اقصیٰ لے گئے، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت میں 2 رکعت نماز، 2 گانا نماز پڑھی۔ یہ بات کو ثابت کر دیا کہ اس مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں جہاں کھڑا تھا، جہاں سو رہا تھا، جہاں سے مجھے جبریل امین نے اٹھایا تھا، وہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کے بدلے ثواب رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے وہاں سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کیوں لیا اور تمام نبیوں کی امامت مجھ سے کیوں کروائی؟ اگر سوچیں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ در کھولتے چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتا دیا کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو بتا دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں تمام نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں میرے نبی کے پیچھے۔ تو کیا کیا باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک یہ بتانا کہ یہ ہمارے امام کی مسجد ہے، اس لیے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے دیے کا انتظام کرنا، اس کی لائٹوں کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کا ذمہ داری ہم پر ہمارے نبی نے، ہمارے نبی امام الانبیاء نے چھوڑی ہے۔ تو جس طرح ایک بچہ ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے، وہ ان میدانوں کی طرف دوڑ پڑے جہاں اللہ کی رضا ان کا استقبال کرتی ہے، یہ مجاہدین جہاں اس کی جان و مال کا خریدار خود اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے اللہ کی، واہ جی واہ! اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یشتری، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کے بدلے جنت یعنی جنت کے بدلے ان کی جان اور مال کو خرید لیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دکاندار کو 200 روپے دیتے ہیں تو 1 کلو دودھ مل جاتا ہے، جو دودھ کا ریٹ آج کل میرے خیال میں چل رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ 200 روپے اس کے ہاتھ میں اور دودھ کا تھیلا 1 کلو کا آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پیسے آپ کے ہوتے ہیں اور دکاندار کا دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی نے جان دی ہوئی ہے، اللہ ہی نے مال دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود خریدار بن گیا اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آئے گئی کہ نہیں؟ اور اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدتا ہے اللہ، اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ جو اس سے محروم رہا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو جنت نہیں ملتی تو اس سے بڑھ کر شقی القلب، اس سے بڑھ کر خاسر کوئی نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھ کر محروم، اس سے بڑھ کر تباہ ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات پکار پکار کر مسلمانوں کو کہہ رہی ہیں، اے اپنی اولاد اور مال کی خاطر جہاد سے منہ موڑنے والوں، اے دنیا کے آرام کی خاطر جہاد سے محروم رہنے والوں، اے موت کے ڈر سے گھروں میں چپک جانے والوں، تم بڑی غلطی پہ ہو۔ یہ چیزیں جن کی خاطر تم جہاد سے دور ہو تم سے عنقریب چھین لی جائیں گی، یعنی موت تو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ جب ہمیں موت آئے گی تو ہمارا گھر چھوٹ گیا کہ نہیں؟ ہمارے بچے چھوٹ گئے کہ نہیں؟ ہماری ہماری محفلیں چھوٹ گئی کہ نہیں؟ بتائے نا، کیا چھوٹے گا کہ نہیں؟ فرمایا اور جن چیزوں کی تمہیں حقیقت میں ضرورت ہے وہ جہاد میں تمہیں مل سکتی ہیں، اٹھو اور دیر نہ کرو، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی دولت نہیں، شہادت سے بڑی کوئی لذت نہیں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو جب چیز ہے لذت اشنائی۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ رات کے 2:30 بجے آپ کو آپ کا میاں اٹھاتا ہے کہ تمہاری سہیلی آئی ہے، آپ اتنی سردی میں لحاف کو ٹھوکر مارتی ہیں، اپنے پر سے گراتی ہیں اور اٹھ کے اپنی سہیلی سے ملتی ہیں، اس کے کھانے پینے دانے کا انتظام کرتی ہیں، اور اتنی خوش ہوتی ہیں کہ آپ کا دل آپ کے اندر قابو میں نہیں رہ رہا، لیکن کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، اس کے بدلے شوہر صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے ماں باپ آئے ہیں یا میرا بھائی آیا ہے، تو کیا ہماری حالات ایسے ہوتے؟ سوچنے والی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں اس اپنی سہیلی سے بڑی محبت تھی، اپنی بہن سے، تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو رات میں اٹھنا، قرآن پاک پڑھنا اور نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔
اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی دولت نہیں، شہادت سے بڑی کوئی لذت نہیں، جہاد سے بڑی کوئی عزت نہیں، اور جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، جہاد میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ اب سنیں آپ کے سامنے کے کرنٹ حالات۔ افغانستان میں جہاد ہوا، 20 سال جہاد ہوا، 20 سال۔ دیکھ لیں، کوئی کمی پیچھے تھوڑی بہت سالوں کی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے۔ اور 48 ملکوں نے جہاد کیا، 48 سے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ رشیا نے کیا، اس کو مانتی ہیں؟ امریکہ نے کیا، اس کو مانتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل کے ساتھ امریکہ جڑا ہوا ہے، برطانیہ جڑا ہوا ہے، کیا بتائیں مجھے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ جرمنی جڑا ہوا ہے، فرانس جڑا ہوا ہے، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں۔ 48 ملکوں نے مل کر حملہ کیا، 48۔ اللہ پاک نے جہاد کی برکت سے، اللہ کے حکم کی تابعداری کی برکت سے ایک وقت ایسا آیا کہ قطر کو بیچ میں ڈالا گیا کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، افغانستان سے ہماری مدد کرو، ہمیں یہاں پر جو ہے ہمارا اسلحہ بھی محفوظ نہیں، ہمارے امریکی سولجر بھی محفوظ نہیں، ہماری چیزیں بھی، ہمارے جہاز بھی محفوظ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ قطر بیچ میں پڑا، قطر نے ان کو بلایا، طالبان والوں کو بھی بلایا، اور ان کے درمیان، اور طالبان والوں نے صاف جہاد کی برکت سے کہہ دیا ہم نے ان کی کوئی شرط نہیں ماننی، ہم شرطیں بتائیں گے اور یہ مانیں گے۔ دیکھیں نا، اس کو دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں کہ میری بات صحیح ہے غلط۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ جو چیزیں انہوں نے کہا تھا نا طالبان نے کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے، وہ آج بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو چیزیں ان کو اٹھانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان کا جہاز اڑتا تھا، پورے جہاز کو وہ نیچے گرا دیتے تھے۔ ان کے بختر بند گاڑیاں جاتی تھیں، ان بختر بند گاڑیوں کو جیسے حماس والے اڑا رہے ہیں وہ بھی اڑا دیتے تھے۔ الحمدللہ، تو نکلنے کے لیے، افغانستان کو چھوڑنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ ہمارا کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ ہم آرام سے نکل جائیں۔ آپ اس کو پورا نیٹ سے جا کے سرچ کرنے اور پڑھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ ورنہ ضرب مومن اخبار، پرانے اخبار اٹھا لیں، 20 سال کے پہلے کے اخبار مل جائیں گے، ایک ایک خبر آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کی رضا سے بڑی کوئی دولت نہیں، شہادت سے بڑی کوئی لذت نہیں، جہاد سے بڑی کوئی عزت نہیں، اور جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جہاد میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جہاد چھوڑنے سے تمہیں سوائے ذلت اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج جبکہ مسلمانوں کے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا پہ کافر اپنی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان حکمرانوں نے قرضے لے لے کر، یہ جو ابھی 5 سال 8 سال 10 سال سے حکومت جو کر رہے ہیں نا، ان کی بات کر رہے ہیں، قرضے لے لے کر پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دے دیا۔ ہم بےچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی مدد ہی نہیں کر پاتے، ہم کڑتے ہیں۔ 4تھا مہینہ آ گیا میری کڑن کو، میری کیا کڑن، بہت سے بچیاں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی کڑن کو میں محسوس کرتی ہوں۔ بہت سے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے مفتی حسن صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، بل رہے ہیں کہ مسلمان کے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا پہ کافر اپنی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کی زمین پہ اسلام کے نفاذ کا نام لیتا ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ آج جبکہ ہماری لاکھوں مربع میل زمین کافروں کے قبضے میں ہے، آج جبکہ ہزاروں مسلمان کافروں کے جیلوں میں سسک کے زندگیاں گزار رہے ہیں، آج جبکہ ہمارا خون بغیر قصاص کے بہ رہا ہے، یعنی کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو قاتل کو اس کی جگہ قتل کرنے کا قصاص میں حکم ہے۔ اللہ کی قسم، جب میرے قاری صاحب نے مجھے قصاص اور دیت کے مسائل پڑھائے تو آپ یقین کریں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ قاری صاحب شاید اپنی طرف سے یہ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں، اور پوچھا کہ قاری صاحب کیا یہ آپ ہمیں اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، اس شریعت کو بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولوں کو بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی بیٹا انہی کو بتا رہے۔ ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک مسلمان نے کسی مسلمان کا دانت توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی، وہ دوسرا مسلمان جس کا دانت ٹوٹا ہے وہ بھی اس کا دانت توڑ دے، وہی والا جو اس نے توڑا ہے۔ اگر ایک مسلمان نے کسی ایک مسلمان کی انگلی کاٹ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا جس نے انگلی کاٹی ہے اس کی بھی ایک انگلی کاٹ دو، جو انگلی اس نے میری کاٹی ہے وہی انگلی اس کی کاٹ دو۔ اللہ کی قسم،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا خون جو ہے گلیوں اور بازاروں میں بہے۔ تو آج ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کے یہ آیات ہم سب مسلمانوں کی زندگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کاش مسلمان اسے سمجھے اور کفر کی طاقت سے محروم ہونے کے بجائے اللہ کی عظمت اور قوت پر نظر رکھ کے جہاد کے فریضے کو زندہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا خود کو دنیا کی سپر پاور کہنے والے مکڑی کے جالے جتنا مضبوط گھر بھی نہیں رکھتے۔ دور نہیں جانا، یہی 3 مہینوں میں آپ دیکھ لیں، اللہ پاک کے حکم سے وہ کہتے ہیں، اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کی ملٹری کہتی ہے کہ ان کے والدین کہہ رہے ہیں اسرائیلی فورس کے، ہمارے بچوں کو آپ نے کہاں جھونک دیا، کہاں پھینک دیا، کہاں ڈال دیا، وہاں تو دشمن ہی نظر نہیں آتا کہ کہاں ہے۔ اللہ کی شان کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کی آیت، سورہ یاسین کی آیت، قرآن کا دل ہے یہ سورہ یاسین، آیت خود پڑھ لیں کہ ہم نے ان کے اور کافروں کے درمیان، ان کے دشمنوں کے درمیان ایک جو ہے آڑ پیدا کر دی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ دعا میں ہو تو نعت ایک ہے وہ، اس کے بعد پیر سے انشاءاللہ ہمارا دورہ تفسیر قرآن ہوگا جو کہ پورے 6 دن ہوا کرے گا، ہفتے کے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اضافی۔ بہت اچھا موقع ہے کہ 2 مہینے 2.5 مہینے میں یعنی 10ویں روزے سے پہلے، 15ویں روزے سے پہلے آپ اپنے قرآن کے متن کو سمجھ لیں۔ اللہ کن باتوں سے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کن باتوں سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کن باتوں کے کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کن باتوں سے منع کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آپ لوگوں کو جوڑیں اور اس میں برکت کی دعا کریں اور قبولیت کی دعا کریں۔ تو پیش خدمت ہے نعت۔ السلام علیکم۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یار، دل مضطر ٹھہر جا یار، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یار، دل مضطر ٹھہر جا یار، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں
آقائے مدنی، جہاں پر آقائے مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یار، دل مضطر ٹھہر جا یار، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء فی الدارین۔ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہم اس قابل نہیں تھے، اے اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے نبی کی حمد کو بیان کر سکیں، تعریف کر سکیں۔ اے اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ پاک ہم بہت 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 گئے گزرے ہیں، اے اللہ پاک ہم نے تو اپنی نسبتوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اے اللہ پاک ہم نے اپنی نسبت کی پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں محمدی نسبت دی، اور اللہ ہم نے کفار کی نسبت کو اختیار کر لیا۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بری لگنے لگی، ان کا چہرہ برا لگنے لگا، ہم نے یہود و نصارہ کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلا لباس برا لگنے لگا، ڈھیلا ڈھالا لباس برا لگنے لگا۔ اے اللہ پاک ہم نے ازواج مطہرات کے تمام قول کو، تمام افعال کو، تمام فعل کو بھلا دیا۔ اے اللہ پاک ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے اللہ پاک ہر گھر میں اس وقت، یا اللہ پاک ہر گھر میں اس وقت بے سکونی ہے، کہیں کہیں بیوی شوہر کے ہاتھوں، اور کہیں شوہر بیوی کے ہاتھوں، کہیں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ روتی ہے، اور کہیں ماں باپ کے ہاتھوں اولاد روتے ہیں۔ یا اللہ پڑوسیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، کہیں پڑوسیوں کے ہاتھوں لوگ رو رہے ہیں، کہیں کاروبار اور تجارت اور لین دین میں انسان فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں بیٹیوں کی شادی میں دھوکے ہو رہے ہیں، کہیں بیٹوں کی شادی میں دھوکے ہو رہے ہیں، کہیں مال تجارت میں، کاروبار میں دھوکے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے آپ کو بلا دیا ہے، اے اللہ پاک ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، اے اللہ پاک ہم نے آپ کے حکموں کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اے اللہ پاک ہم نے آپ کے حکموں کو، اللہ پاک ہم نے آپ کے حکموں کو سن کر، اللہ پاک جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت ایک وقت ایسے علی اعظم سے پوچھیں کہ کوئی بات ہے تو میسج لکھ دیں۔
اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری جو ہے امت یہودیوں کی ایسی نقل کرے گی جیسے ایک جوڑا جوتی کے دو پاؤں۔ آپ نے کالے رنگ کی جوتی لی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا دایاں پیر ایسا ہی ہے جیسے بایاں پیر، بایاں پیر ایسا ہی جیسے دایاں پیر۔ جب تک آپ اس کو دیکھ کر نہیں پہنتے تو کبھی آپ دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں کی جگہ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ پاک، واقعی ہم یہودیوں کے نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ اے اللہ پاک، ہماری بچیاں، ہمارے بچے بے حیائی کا نمونہ بن گئے۔ اے اللہ پاک، اس وقت اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی، ہماری دعاؤں کو قبول نہ فرمایا، منظور نہ فرمایا، اللہ کی قسم ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اے اللہ پاک، ہزاروں دفعہ ایسا ہوا، اے اللہ پاک جب سے دنیا بنی ہزاروں دفعہ ایسا ہوا، کھڑے مکان، کھڑی بلڈنگ تیرے ایک اشارے پہ 2-4 منٹ کے اندر زمیں بوس ہو گئے۔ اے اللہ پاک، قوم لوط کو تو نے کس طرح غارت کر دیا۔ اے اللہ پاک، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قوم لوط والا گناہ بھی ہو رہا ہے، قوم شعیب والا گناہ بھی ہو رہا ہے، قوم نوح والا گناہ بھی ہو رہا ہے، قوم عاد والا گناہ بھی ہو رہا ہے، قوم سمود والا گناہ بھی ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک، اللہ پاک، قوم یونس والا بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک، اگر آپ نے نہیں بخشا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اے اللہ، ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اس میٹنگ میں، اس بیٹھک میں، اس مجلس میں کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرا پسندیدہ ہوگا۔ اے اللہ پاک، تجھے اپنے جلال کی، تجھے اپنے علو کی قسم، یا اللہ تجھے اپنی کبریائی کی قسم، اللہ اکبر، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، جب آپ نے ہمیں 114 خط لکھے تو 113 خطوط میں ایک ہی بات بتائی، جس میں اپنا پتہ یہ بتایا کہ میں وہ اللہ ہوں جو بہت رحمان اور رحیم ہوں۔ اے اللہ، ہمیں آپ کی بات پر ایسے یقین ہے جیسے اس وقت جو ہے عصر کا ٹائم ہے اور اجلی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اے اللہ، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں اور شبہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماریا، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ، عمران، ان کو نیک نارینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ۔ یا اللہ پاک، جو پیپر دے رہے ہیں اور دینے والے ہیں، دیں گے، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عیشا اور عبداللہ، اور جتنے بھی آج یا اللہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ان سب کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے بڑوں کو، اور میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، یہاں تک کہ برزخ کے سوالوں میں بھی 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانی بہت بڑی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ آسمان پہ، یا اللہ پاک پہاڑ پہ ڈالی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور اہلیہ رفیق کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے۔ اور جی، تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، ندیم بھائی کو، عمیر کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان اور فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ نازیہ اندلیب کو، ندیم بھائی کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، عیشا کو، حمید حسن کو، مومنہ کو، عائشہ کو، جنید کو، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، نرگس باجی، اور ان سب کے، اور جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ، جن گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، ان کے لیے نیک بر نیک در عطا فرمائیے، اور ماں باپ کے سینوں کو ٹھنڈا کی فرمائیے۔ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا۔ یا اللہ، ان بچیوں کے رشتے گھر بیٹھے بہترین قدردان رشتے عطا فرمائیے جو آپ کا انتخاب ہوں۔ بار بار سج کر جانا، اس تکلیف سے جان چھڑائیے۔ یا اللہ، کوئی وہ نیک لوگ جو آپ نے ان کے لیے چن کر رکھے ہیں، جو آپ کے چناؤ ہیں، وہ بھیج دیجئے۔
تاکہ ماں باپ کے سینوں میں سکون آئے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ماں باپ کی زندگیوں میں بچے اور بچیوں کو اپنے اپنے زوج عطا فرمائیے، نیک زوج عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری ماہ دسمبر کی جو حاضری ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس حاضری میں دعا کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اللہ پاک اس حاضری میں اللہ پاک اللہ پاک جو ہے بنات صفا مینجمنٹ میں فریحہ اعظم، آصفہ خانم، حمیرہ آصف، ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آنکھ کے آپریشن کے لیے مسز آصف نے ایک چھٹی کی تھی۔ یہ ماشاءاللہ 100% حاضری والے شازیہ ناصر، صفورہ محمود، ان سب کی خدمت میں میری طرف سے پڑھے ہوئے جو ہیں اور ہماری طرف سے 500 دفعہ کلمہ پاک ان کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ جو ہے کلمہ پاک ان کے لیے مغفرت کا باعث بنا دے۔ یا اللہ پاک صفورہ محمود، دیگر صالحات، مریم دلاور اور ان کے ساتھ مریم دلاور کے ساتھ لبابہ دلاور، خنسا دلاور، نبیلہ عامر، نرگس مقصود اور نسیم کوثر، مریم سمدانی، اور جنہوں نے 17 دن کی کلاس لی 26 دنوں میں سے، اسما رضوان، امارہ، نازیہ اندلیب، عظمہ جمشید، ریحانہ شاہد، سعدیہ سہیل، نگینہ اور فریال، منیبہ فاروقی، سمینہ ایاز، مسز رفیق، سمینہ اور ثانیہ، خدیجہ متین اور مفرہ راحیل۔ کچھ ناموں میں غلطی ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو میں ان سب کے لیے اعلان کرتی ہوں کہ جن کی 100% حاضری ہے 500 دفعہ، اور جن کی 95 ہے ان کے لیے 300 دفعہ، اور جن کی اس سے بھی کم ہے ان کے لیے 100 دفعہ کلمہ ہماری مینجمنٹ کی طرف سے، میری طرف سے پڑھا ہوا کلمہ انشاءاللہ ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اور جو میں درود شریف پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھی جو اس مہینے درود شریف پڑھا اللہ ان سب بچیوں کو پہنچا دیجیے گا۔ آپ سے بڑھ کر مقسطین میں سے کوئی نہیں ہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ چن چن کے یہود ہنود نصارہ مجوسی سابق کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ حماس کی حوثیوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا چائنا اور مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی، برما کی، شام کی، سیریا کے مسلمانوں کی دن اور رات حفاظت فرمائیے، 24 گھنٹے حفاظت فرمائیے۔ اللہ رمضان آنے والا ہے، بہترین مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جہاں جہاں بیانات ہیں وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائیے، اور سب کی نماز 100% نماز ایسی فرما دیجئے کہ جسے جب یہ پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ خوش ہو جائے۔ اے اللہ پاک اللہم صیبا نافعہ، اللہم صیبا نافعہ، اللہم صیبا نافعہ۔ جمعے کا روز ہے، تھوڑی سی دعا کو لمبا کیا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں عزت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، نفع دینے والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ پاک جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسجد نبوی میں ایک جو ہے ہندو عورت داخل ہوئی، میرے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مشرکین سے پاک کر دو۔ اے اللہ کتنی شرک کرنے والی، جو کہ رام کو سیتا کو ماننے والی، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل شعور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاکستان کو قائدانہ صلاحیت رکھنے والا نیک حکمران عطا فرمائیے۔ پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے۔ پاکستان پہ رحم فرمائیے، پاکستان پہ کرم فرمائیے۔ قیامت کی صبح تک چمکتا ہوا ایک ایسا سورج بنائیے ہمارے پاکستان کو جہاں سے خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہو۔ اللہ پاکستانیوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے۔ یا اللہ بے حیائی اور مہنگائی کو ہمیشہ کے لیے غارت فرمائیے۔ یا اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجئے۔ پاکستانیوں پہ اور تمام مسلمانوں پہ ایمان کی اور ہدایت کی نعمتوں کے ساتھ اپنی نعمتوں کا نزول فرمائیے۔ جو مسلمان حکمران اس وقت مدد فرما رہے ہیں اللہ ان کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ہمارے دورہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام کو قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، برکت والا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پیر والے دن 3:30 بجے انشاءاللہ پہلا سپارہ اور قرآن کا مقدمہ شروع ہوگا. آپ لوگ پلیز مس نہ کریں، سارے کے سارے سنیں. ریکارڈنگ بھی ہے، اس کو بھی جو جن کا مس ہو جائے وہ ریکارڈنگ سن لیں. اللہ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.